السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ این 256 کے ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس نشست پر۔ اس نشست کے سیاسی جماعتوں کی پوزیشن اور جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن سے متعلق، اور کس جماعت نے کس کینڈیڈیٹ کو پریفر کیا ہے یا اس کی حمایت کی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ممکنہ طور پر کون سی جماعت کس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے جی۔ اس وقت این 256 کی جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے 2-3 ایسے امیدوار ہیں جن کی پوزیشن تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مضبوط ہے۔ ان میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا قمر الدین صاحب، اور پیپل پارٹی کے میر شفیق مینگل صاحب، اور بی ایم پی عوامی کے میر اسرار اللہ زہری، اور آزاد امیدوار میر شکیل درانی۔ ان کی جو مقابلہ ہے ان چاروں کے بیچ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو این 256 ہے، یہ صدر اختر جان مینگل کے استعفے کے بعد یہ خالی ہوئی تھی، اور اس نشست پر ضمنی انتخابات کے بارے میں صوبائی حکومت زیادہ سنجیدہ نہیں لگتی ہے میرے خیال میں۔ لیکن محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے اس حلقے کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے ملتوی کرنے کے ایک درخواست کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ ابھی 2 رائے سامنے آ رہے ہیں، وہ کنفرم نہیں ہے کہ اب تک الیکشن کمیشن نے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے کہا جا رہا ہے، اب تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے صوبائی حکومت کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 5 اپریل کو جو طے شدہ شیڈول ہے اس دن یہ ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے درخواست گئی ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جواب آیا یہ مبہم ہے، ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی کہ الیکشن کمیشن نے یہ جواب دی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کا جو منگچر کا جو حلقہ ہے وہاں پہ بھی کبھی 2 سال تک انتخابات نہیں ہو سکے، اور اس وقت ہب کا جو حلقہ ہے وہاں پہ بھی ابھی تک جو نمائندگی ہے وہ مبہم ہے، ابھی تک کسی کی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو یہ 3 ایسے حلقے ہیں، ان پہ جو ہے الیکشن ایک پہ ہو گیا 2 سال کے بعد، ایک پہ 2 بار ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے لیکن اب تک وہ مبہم ہے۔ لیکن یہ 256 پہ یہ ابھی ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں پیپل پارٹی نے میر شفیق مینگل کو ٹکٹ فراہم کی ہے، آصف علی زرداری صاحب، ان سے میر شفیق مینگل کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں میر علی حسن زہری جو ہے وہ موجود تھے۔ تو اس ملاقات کے بعد میر شفیق مینگل نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد صوبائی قیادت کی جانب سے میر شفیق مینگل کو پیپل پارٹی کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا۔ اب اگر اس حلقے کی بات کریں اور پیپل پارٹی کی، تو دیکھیں نواب ثناء اللہ زہری سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے، وہ بھی پیپل پارٹی سے ہیں اور اس وقت ایم پی ہیں۔ ان کا بھی ظاہر ہے کہ اس حلقے پر اچھا خاصا اثر رسوخ ہے۔ اس کا ایک بھائی اور داماد، بھائی نعمت اللہ زہری اور داماد ظفر اللہ ساسولی شاید، یہ بھی کینڈیڈیٹ تھے۔ لیکن ایک دن پہلے میر نعمت اللہ زہری جو کہ نواب ثناء اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ امیدوار تھے، انہوں نے ودرا کی ہے میر شفیق مینگل کے حق میں۔ اور دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن اب وہ بحیثیت آزاد وہ اس الیکشن میں فائٹ کر رہے ہیں، شکیل درانی، وہ بھی نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ بی ایم پی عوامی کے جو سربراہ ہیں میر اسرار اللہ زہری صاحب، وہ بھی نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ چونکہ میر اسرار اللہ زہری صاحب کی جو ہے وہ سیاسی نظریاتی یا خیالات جو ہے وہ نواب ثناء اللہ زہری سے الگ ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے بی ایم پی عوامی کی کے نام سے، تو وہ ظاہر ہے کہ بی ایم پی عوامی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر سے ہیں اور ایک ہی 4 دیواری سے ہیں 3 لوگ، میر اسرار اللہ زہری، شکیل درانی، یہ 2 جو ہے
نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے اپنے گھر سے ہیں، سمجھے. لیکن نواب ثناء اللہ زہری صاحب نے اپنے بھائی کو میر شفیق مینگل کے حق میں وڈرا کروایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو ہے وہ میر شفیق مینگل صاحب کے انہوں نے ان کی حمایت کی ہے. اب اس حمایت میں پیپل پارٹی کی جو ووٹ بینک ہے وہ میرے خیال میں کسی حد تک تقسیم ہو سکتی ہے. دیکھیں شکیل درانی پیپل پارٹی سے تھے اور ان کے ایک ویڈیو ہے وہ بھی ذرا براوی میں ہے، میں اس کو آپ کو ترجمہ کر کے بعد میں سناؤں گا، ذرا وہ سنیں پھر ہم آگے جائیں گے. Pakistan People's Party ننتاسکارین ننتاسکا پاکستان پیپلز پارٹی یہ لیتا ان کے منفان ننا بالکل اختلاف پارٹی ٹیرے کہ بالکل اچانک واسے فیصلہ کریں گا، حالانکہ دا فیصلہ اگر شروع ٹی شاید کریں گا کہ تو نہ سوچ و بچار کریں گا نہ گنجائش ہے. لیکن پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ہمیں اعتماد میں لیتی، کوئی مشاورت ہو جاتا تو ممکن ہے کہ وہ بھی حمایت کرتے اس فیصلے کی پیپل پارٹی کے، لیکن چونکہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور مشاورت نہیں کی گئی تو اس لیے درانی صاحب وہ اب آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. ابھی ظاہر ہے کہ اس سے پیپل پارٹی کی جو ووٹ بینک ہے وہ تقسیم ہوگی نا، اور جو زہری قبائلی جو کہیں کہ جو اثر رسوخ ہے جس سے ووٹ ملنی ہے، اس سے میر اسرار اللہ زہری صاحب بھی کافی حد تک ووٹ کاٹ سکتے ہیں نا اس میں، اور پیپل پارٹی کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہے پیپل پارٹی کے اندر. اب نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں حمید بلوچ صاحب، وہ بھی فائٹ کر رہے ہیں. اب ممکن ہے آگے جا کے ایک دو دن میں نیشنل پارٹی بھی کسی سیاسی پارٹی کی کسی امیدوار کی وہ حمایت کر سکے. زیادہ امکان ہے شاید جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنا وہ کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کریں گے تو پھر ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ برقرار رہے گا اور وہ فائٹ کرے گا. اب جو جمعیت علماء اسلام کا جو کینڈیڈیٹ ہے مولانا قمر الدین صاحب، مطلب 80 سے اوپر ہوئے ہوں گے ان کے عمر کو، بزرگ شخصیت ہیں اور سوسائٹی کے اندر ان کا ایک احترام ہے، عزت ہے. جمعیت علماء اسلام کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے ڈسٹرکٹ خوزدار کے لیے، اور ساتھ میں سردار اختر جان مینگل نے چند دن قبل ایک قبائلی جرگہ جو ان کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، مینگل قبیلے کے مختلف جو شاخ ہیں ان کا ایک جرگہ بلایا تھا، اور جرگے نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ مولانا قمر الدین صاحب کو سپورٹ کریں گے. ظاہر سردار اختر جان مینگل کی قیادت میں جو مینگل قبیلہ ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے مولانا قمر الدین صاحب کی حمایت کی، تو اب بی ایم پی بھی جمعیت علماء اسلام کو ہی سپورٹ کرے گی، کیونکہ جو بی ایم پی نے خود الیکشن میں حصہ نہیں لیا ضمنی انتخابات میں. بی ایم پی کا بھی اچھا خاصا ڈسٹرکٹ خوزدار میں ایک تگڑا ووٹ بینک ہے. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ڈسٹرکٹ خوزدار کے اندر اس میں 3 بڑے آپ کہیں کہ اسٹیک ہولڈر ہیں پارٹیوں کے. نیشنل پارٹی ہے، بی ایم پی ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے. اور آپ گزشتہ تاریخ آپ دیکھ لیں 80 سے اب تک جمعیت کا ہمیشہ قوم پرستوں کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے. یہاں پہ اس سے قبل نیشنل پارٹی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر. تو آپ دیکھیں گے کہ نیشنل پارٹی کی جو ہے کینڈیڈیٹ یا یہ جو انہوں نے اتحاد کی ہے، الائنس کی ہے، تو جمعیت اور نیشنل پارٹی اس میں کامیاب ہوتے رہے ہیں. اور اسی طرح جب جمعیت اور بی ایم پی کا انتخابات میں الائنس ہوا ہے، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جمعیت اور بی ایم پی کے امیدوار کامیاب ہوتے رہے ہیں. اب حالیہ جو 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی بی ایم پی اور جمعیت کا آپس میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، جس کی وجہ سے سردار اختر جان مینگل قومی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئے اور میر یونس عزیز زہری جمعیت علماء اسلام
کی طرف سے کامیاب ہوئے. اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے کہ بی ایم پی کا قومی اسمبلی اور صوبائی نشست جو ہے وہ آپ کے جمعیت کے پاس رہا ہے, کامیاب ہوتے رہا ہے. یہ ٹریک ریکارڈ ہے پرانا. تو یہ چونکہ ضمنی انتخابات ہیں تو اس میں بھی زیادہ امکانات, جو اگر آپ کہیں کہ ایک مضبوط, اگر آپ وہ کہیں کینڈیڈیٹ, وہ سر فہرست دیکھیں گے تو جمعیت علماء اسلام کا ہوگا, کیونکہ جمعیت کا ووٹ بینک اور بی ایم پی کا دو بڑے تگڑا جو ووٹ بینک ہے وہ جمعیت کے پلڑے میں ہے. اور ساتھ میں سائیں قمردین, مولانا قمردین صاحب کی اپنی جو شخصیت ہے اس سے بھی عام جو ووٹر ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک بزرگ شخصیت ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ ایم این اے رہ چکے ہیں اس نشست پر. دوسرے نمبر پر اگر آپ کہیں کہ کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ میر شفیق مینگل ہیں, کیونکہ میر شفیق مینگل کا اپنا ووٹ بینک ہے اور ساتھ میں پیپل پارٹی نے ان کو حمایت, پیپل پارٹی کے جیسے نواب ثناء اللہ زہری وغیرہ انہوں نے ان کی حمایت کی ہے. تو مقابلہ دو شخصیات کے بیچ میں ہو سکتا ہے, شفیق مینگل, مولانا قمردین صاحب, ان کے درمیان ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہو سکتا ہے. اور زیادہ امکان جو بظاہر نظر آ رہا ہے, پوزیشن جو ہے مولانا قمردین صاحب کی مضبوط نظر آتی ہے. جہاں تک شکیل درانی صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں اس نے گزشتہ انتخابات میں جو عام انتخابات ہوئے تھے 2024 میں, اس میں انہوں نے 15,000 کے قریب ووٹ لیے تھے شاید. اس وقت طرح کی پیپل پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھے تو پیپل پارٹی کا اپنا ووٹ بینک بھی اس کے ساتھ تھی, اور نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہاں پہ جو لوگ انہوں نے بھی ووٹ کی ہوگی, تو اتنی تعداد میں شکیل درانی نے ووٹ لیے. تو اگر اس وقت چونکہ نواب ثناء اللہ زہری جو ہے وہ شفیق مینگل کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو شکیل درانی صاحب جو ہے وہ تنہا رہ گئے ہیں, اس کا کوئی سپورٹر, تگڑا سپورٹر نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے 2024 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس جو ووٹ پڑے تھے شکیل درانی کو, اس دفعہ اب جو ہو رہے ہیں اس میں کٹوتی ہو سکتی ہے, کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ نواب ثناء اللہ زہری کا جو ووٹ بینک ہے وہ شکیل درانی کے بجائے میر شفیق مینگل کو جائے گا, تو اس لیے اس کے ووٹ گھٹ سکتے ہیں. اور میر اسرار اللہ زہری صاحب کا جہاں تعلق ہے, دیکھیں ان کا بی ایم پی عوامی کا اتنا میرے خیال میں نہیں ہے, جس طرح تگڑے ہیں نیشنل پارٹی, بی ایم پی اور جمعیت, اس حساب سے ان کی جو ہے پوزیشن نہیں ہے ان تین جماعتوں کے بنسبت. وہ بھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہے, ممکن ہے ہو, عوام اور عوام کے خیالات کا تو نہیں پتہ چلتا, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن چوتھے نمبر پہ آ سکتی ہے. تو جمعیت کے جو مولانا قمردین صاحب ہیں وہ ایک تگڑا اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, حالانکہ مولانا قمردین صاحب کی جو عمر کا تقاضا ہے تو وہ ضعیف ہو چکے ہیں, تو کسی اور کو ٹکٹ دی جا سکتی تھی, جیسے کہ سردار قلندرانی صاحب کا. سردار علی احمد قلندرانی صاحب بھی جمعیت سے ہیں, تو انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دی تھی. چونکہ اب جو ہے جو مقابلہ ہے وہ ایک تگڑا جو ہے آپ کے پرسنالٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے جمعیت کے پاس, جو یہ ضمنی انتخابات جیت سکے. تو اس میں جو جو مضبوط ہے میرے خیال میں کینڈیڈیٹ مولانا قمردین صاحب ہے, تو وہ اس وجہ سے ان کو ٹکٹ دی گئی ہے تاکہ ایک اچھا خاصا مارجن سے یا بڑے تگڑے طریقے سے وہ جیت سکے, اس لیے جمعیت نے ان کو پریفر کیا ہے اور ان کو ٹکٹ دی ہے. اور علی محمد قلندرانی صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ وڈرا ہو گئے. تو یہ ایک بلوچستان کی جو انتخابات ہے اس میں ایک چھوٹا سا میرا تجزیہ ہے, لیکن یہ حتمی نہیں ہے کہ میرا تجزیہ جو ہے وہ ٹھیک ہو. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات میں ان ایکسپیکٹڈ بھی رزلٹ سامنے آئے ہیں, تو اس کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. اور
کسی جو ہے بڑے اپسیٹ کی امید بھی ہو سکتی ہے. تو یہ امکانات بلوچستان کے سیاست میں، بلوچستان کے انتخابات میں موجود رہتے ہیں. لیکن پارٹی جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.